السلام علیکم جی، ویلکم ٹو مائی چینل آڈیو بکس بائی سویرا۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ عنکبوت مصنفہ نور راجپوت، ایپیسوڈ نمبر 117۔ زندگی کے پنوں پر کچھ نام ہمیشہ وفاداری کی روشنائی سے لکھے جاتے ہیں، مگر تقدیر کے ہاتھ جب خون میں ڈوبے قلم سے تحریر ہوں تو وہی نام سرخی علم بن جاتے ہیں۔ عروضہ جمال ایک سایہ تھی جو رئیس کے ساتھ جڑا رہا، ایک ایسا سایہ جو کبھی الگ نہ ہوا، مگر آج وہی سایہ اس کے ہاتھوں بجھ گیا۔ اس کی خاموشی اب صدا تھی، اس کا دم ٹوٹنا ایک سوال۔ کیا وفاداری کی انتہا یہی ہے کہ وہ اپنے محسن کی تلوار پر قربان ہو جائے؟ کیا محبت اور عقیدت کا انجام یہی ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہی چہرہ سامنے ہو جس کے لیے جیا تھا؟ وقت کے طاق پر عروضہ کا وجود مٹی کی طرح بکھر گیا، لیکن اس کی موت رئیس کے سینے پر وہ بوجھ رکھ گئی جسے شاید وقت کبھی کم نہ کر سکے۔ یہ داستان خون سے لکھی جا چکی ہے، اور اب اگلا باب ان زخموں کے ساتھ کھلتا ہے جہاں وفاداری کا کفن بھی رئیس کے ہاتھوں سل دیا گیا۔ وقت جیسے اس سوئٹ میں منجمد ہو چکا تھا۔ عروضہ کی بے جان آنکھیں چھت میں گڑے کسی نادیدہ نقطے پر جمی تھیں، جیسے وہ اس دنیا سے پرے کچھ دیکھ رہی ہوں۔ اس کی موت نے کمرے کی ہوا کو اتنا بھاری کر دیا تھا کہ سانس لینا بھی ایک اذیت بن گیا۔ ڈاکٹر اور نرسوں کی ایک ٹیم اندر داخل ہوئی۔ ان کے چہروں پر پیشہ ورانہ سنجیدگی تھی، مگر آنکھوں میں اس تباہی کا عکس صاف نظر آ رہا تھا جو چند لمحے پہلے یہاں پر برپا ہوئی تھی۔ کوڈ بلو کینسل کر دیں، شی از گون، ایک سینئر ڈاکٹر کی تھکی ہوئی آواز گونجی۔ مراد اور میثم تقریباً ایک ساتھ ہی بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے۔ ان کے قدم فرش پر بکھرے شیشے اور خون کے دھبوں کے پاس آ کر رک گئے۔ سامنے اسٹریچر پر سفید چادر میں ڈھکا وجود عروضہ کا تھا۔ مراد کے حلق سے ایک گھٹی ہوئی آواز نکلی اور وہ دیوار کا سہارا لے کر وہیں رک گیا۔ میثم سکتے کے عالم میں کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں فجر پر جمی تھیں جو ایک کونے میں خون اور شیشے کے درمیان اپنے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا، جیسے وہ اس حقیقت کو اپنے اندر جذب کرنے سے قاصر ہو۔ یہ سب کیسے ہوا؟ مراد کی آواز ناقابل یقین حد تک کمزور تھی۔ پولیس پہنچ چکی تھی، اب تفتیش ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتا، میثم کے فون پر ایک نوٹیفیکیشن کی تیز بیپ بجی۔ یہ ایک ای میل الرٹ تھا جس کا سبجیکٹ صرف ایک لفظ تھا، آخری خواہش۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون کھولا۔ ای میل عروضہ کے ذاتی اکاؤنٹ سے بھیجی گئی تھی اور اس میں ایک ویڈیو کا لنک تھا۔ اس نے لرزتی انگلی سے لنک پر کلک کیا، ویڈیو پلے ہوئی اور کمرے میں موجود ہر شخص کے قدم وہیں جم گئے۔ اسکرین پر عروضہ تھی۔ وہ اپنے گھر کے اسٹڈی روم میں بیٹھی تھی، بالکل پرسکون۔ اس نے سیاہ لباس پہنا ہوا تھا، بال نفاست سے بندھے تھے اور چہرے پر میک اپ کا شائبہ تک نہیں تھا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں کوئی جذبہ نہیں تھا، نہ نفرت، نہ محبت، نہ دکھ، صرف ایک ٹھہراؤ تھا، ایک برفانی حقیقت کو تسلیم کر لینے والا ٹھہراؤ۔ وہ سیدھا کیمرے میں دیکھ رہی تھی، جیسے جانتی ہو کہ اس وقت کون کون اسے دیکھ رہا ہوگا۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اب زندہ نہیں ہوں۔ اس کی آواز اتنی صاف اور مضبوط تھی جیسے وہ کوئی بزنس رپورٹ پیش کر رہی ہو، بالکل روبوٹ کی طرح۔ میری موت کا ذمہ دار کوئی نہیں ہے، نہ اس ہسپتال میں موجود شخص، نہ کوئی اور۔ یہ فیصلہ میرا اپنا تھا، میری مرضی سے، میرے ہوش و حواس میں۔ میں ایک ایسی جنگ لڑ رہی تھی جسے جیتنا میرے بس میں نہیں تھا۔ کبھی کبھی ایک جذبہ آپ کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ آپ دنیا سے لڑ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی وہی جذبہ آپ کو اندر سے اتنا کھوکھلا کر دیتا ہے کہ آپ خود سے ہار جاتے ہیں۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی استہزاء بھری مسکراہٹ ابھری۔ یہ میری آخری خواہش اور حکم ہے کہ اس کیس پر کوئی تفتیش نہ کی جائے، کسی سے کوئی پوچھ گچھ نہ ہو۔ یہ خودکشی نہیں، یہ میرا انتخاب تھا۔ میری موت کو ایک منطقی انجام سمجھ کر فائل بند کر دی جائے۔
کمرے میں موجود ہر شخص سانس روک کے یہ اعتراف سن رہا تھا۔ مراد نے بے یقینی سے فجر کی طرف دیکھا جو اب سر اٹھا کر فون کو نظریں جمائے گھور رہی تھی۔ ویڈیو میں عروضہ نے ایک لمحے کو توقف کیا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار ایک ہلکی سی نمی چمکی مگر فوراً ہی غائب ہو گئی۔ میثم، اس نے اپنے سب سے وفادار ساتھی کو پکارا، تم جانتے ہو تمہیں کیا کرنا ہے۔ میری باڈی پر کوئی پوسٹ مارٹم نہیں ہوگا، اسے بنا کسی تاخیر کے سیدھا میرے گھر پہنچا دیا جائے۔ میرے والد انتظار کر رہے ہیں۔ یہ آخری جملہ کہتے ہوئے اس کی آواز ایک لمحے کو بھررائی مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ یہ میری جنگ تھی اور میں نے اسے اپنے طریقے سے ختم کیا ہے۔ الوداع۔ ویڈیو ختم ہو گئی، اسکرین سیاہ ہو گئی، سوئٹ میں ایک ناقابل برداشت خاموشی چھا گئی۔ یہ عروضہ کا آخری ماسٹر اسٹروک تھا۔ اس نے مرتے مرتے بھی سب کچھ اپنے کنٹرول میں رکھا۔ اس نے رئیس کو ہر الزام سے بچا لیا تھا، فجر کو کسی بھی قانونی کارروائی سے دور کر دیا تھا اور اپنی موت کو ایک ایسی پہیلی بنا دیا تھا جسے اب کوئی حل نہیں کر سکتا تھا۔ میثم نے خالی آنکھوں سے فون بند کیا۔ وہ آگے بڑھا، اس کے قدموں میں اب ایک نئی مضبوطی تھی۔ آپ سب نے سن لیا، میڈم کا آخری حکم یہی ہے۔ اس نے پولیس، ہسپتال کے عملے اور سیکیورٹی گارڈز کو مخاطب کیا، ہمیں ان کی باڈی فوراً یہاں سے لے کر جانی ہے۔ پولیس انسپکٹر آگے بڑھا، لیکن یہ سب، وہ فرش پر بکھرے خون کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ یہ سب اب کوئی معنی نہیں رکھتا سر۔ اس کی آواز میں دکھ اور وفاداری کا امتزاج تھا۔ انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اب بحث کی کوئی گنجائش نہیں۔ ڈاکٹر نے سر ہلایا۔ قانونی طور پر جب متوفی کا واضح بیان موجود ہو تو پولیس بھی زیادہ کچھ نہیں کر سکتی۔ عملے نے اسٹریچر کو احتیاط سے اٹھایا۔ سفید چادر کے نیچے عروضہ کا وجود ابدی نیند سو رہا تھا۔ میثم اور مراد اسٹریچر کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ جب وہ دروازے کے پاس سے گزرے تو مراد ایک لمحے کو رکا۔ اس نے پلٹ کر فجر کو دیکھا جو اب بھی اسی حالت میں تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، صرف ایک خالی پن تھا، ایک ایسا خالی پن جو شاید اب کبھی نہ بھر سکے۔ فجر، مراد نے اسے پکارنا چاہا مگر الفاظ اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ وہ کیا کہتا، تسلی دیتا، کس بات کی؟ میثم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ چلیں سر، مسٹر جمال انتظار کر رہے ہیں۔ وہ دونوں خاموشی سے باہر نکل گئے۔ راہداریوں میں اب سکون تھا۔ ایمرجنسی لائٹس کی ٹمٹماہٹ بند ہو چکی تھی اور معمول کی روشنیاں جل اٹھیں، جیسے ہسپتال اس خونی رات کے داغ اپنے سینے سے مٹا دینا چاہتا ہو۔ وہ عروضہ کا جسد خاکی لے کر ہسپتال کی پچھلی راہداری سے باہر نکلے جہاں ایک ایمبولینس پہلے سے کھڑی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے باڈی کو ایمبولینس میں رکھا، میثم نے ڈرائیور کو ہدایت دی۔ وہ جمال ہاؤس جا رہے تھے۔ گاڑی رات کی تاریکی میں گم ہو گئی اور سوئٹ کے اندر فجر اکیلی رہ گئی۔ اس کے کانوں میں صرف عروضہ کی سرگوشیاں گونج رہی تھیں، تم ناسور ہو فجر معراج، تم مر کیوں نہیں جاتی؟ یہ رات ایک بادشاہ کو توڑ گئی تھی، ایک وفادار سپاہی کو نگل گئی تھی اور ایک لڑکی کو ہمیشہ کے لیے ایک ایسے جرم کے احساس میں قید کر گئی تھی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ وقت کا دریا بہتا رہا مگر رئیس کے لیے وہ ایک ہی لمحے میں منجمد ہو گیا تھا۔ اس کا وسیع و عریض دفتر جو شہر پر حکمرانی کرنے والی طاقت کا مرکز تھا، آج ایک مقبرے کی سی خاموشی اوڑھے ہوئے تھا۔ سورج کی پہلی کرنیں شیشے کی دیواروں سے چھن کر اندر آتی فرش پر لمبی لمبی لکیریں بنا رہی تھیں، جیسے کسی جیل کی سلاخیں ہوں، مگر اسے نہ دن کا ہوش تھا نہ رات کا۔ وہ اپنی مہنگی چمڑے کی کرسی پر بیٹھا تھا، بالکل ساکت، جیسے وہ کرسی کا ہی ایک حصہ ہو۔ اس کا جسم اکڑ چکا تھا، گردن ایک خاص زاویے پر جمی ہوئی تھی اور آنکھیں سامنے شہر کے منظر پر ٹکی تھیں، مگر وہ کچھ دیکھ نہیں رہا تھا۔ وہ گزشتہ رات سے اسی حالت میں تھا، وہی لباس پہنے ہوئے جس کی سفید شرٹ پر عروضہ کے خون کا گہرا سرخ دھبا اب سوکھ کر سیاہی مائل ہو چکا تھا۔ یہ دھبا نہیں تھا، یہ ایک دائمی الزام تھا جو اس کے سینے پر ثبت ہو گیا تھا۔ رات عروضہ جمال کو سپرد خاک کر دیا گیا تھا۔ پورا رئیس گروپ، ہر چھوٹا بڑا ملازم، شہر کی ہر بااثر شخصیت وہاں موجود تھی۔ صرف ایک شخص نہیں تھا، رئیس اورنگزیب۔
یہ حیران کن تھا۔ خبریں چھپ رہی تھیں، نیوز چل رہی تھی، عروضہ جمال کی خبر سوشل میڈیا کا ہاٹ ٹاپک بن چکی تھی۔ وہ کیسے جاتا؟ کس منہ سے ایک باپ کے سامنے کھڑا ہوتا؟ وہ اپنے سب سے وفادار سپاہی کا قاتل تھا، اور قاتل جنازوں میں شرکت نہیں کرتے۔ اس کے ذہن میں گزشتہ رات کے مناظر ایک نہ ختم ہونے والے تسلسل کے ساتھ چل رہے تھے۔ پستول کی ٹھنڈی دھات کا لمس، گولیوں کی دہاڑ، عروضہ کی بے یقین آنکھیں، اس کے جسم کا بے جان ہو کر اس کی باہوں میں گرنا، اور اس کی آخری سرگوشی۔ اب پتہ چلا محبت کیوں؟ وہ بادشاہ تھا، مگر آج وہ اپنی ہی سلطنت کا سب سے بے بس اور گناہگار قیدی تھا۔ اس کا دل نہیں دھڑک رہا تھا، بس ایک پتھر تھا جو سینے میں اٹکا تھا۔ وہ زندہ تھا، مگر جیسے اس کی روح مر چکی تھی۔ ٹن! ٹیپ کے دروازے کھلنے کی دھاتی آواز نے دفتر کی گہری خاموشی کو چیرا۔ قدموں کی آہٹ سنائی دی، اور پھر مراد اندر داخل ہوا۔ اس نے سادہ لباس پہنا ہوا تھا، چہرہ تھکا ہوا اور آنکھیں سوگوار تھیں۔ اس نے ایک نظر دفتر کی حالت پر ڈالی اور پھر رئیس پر، جو اب بھی ایک بت کی طرح ساکت تھا۔ ایک لمحے کو مراد کے قدم ڈگمگائے۔ اس نے ہمیشہ اپنے رئیس کو فولاد کی طرح مضبوط دیکھا تھا۔ اتنا تو وہ فجر کی شادی پر نہیں بکھرا تھا، جتنا وہ اسے اس وقت ٹوٹا ہوا، بکھرا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کی میز کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ رئیس نے نہ پلکیں جھپکائیں، نہ کوئی رد عمل ظاہر کیا۔ رئیس! مراد کی آواز بہت دھیمی تھی، جیسے وہ اس خاموشی کو توڑنے سے ڈر رہا ہو۔ تدفین ہو گئی ہے۔ ایک طویل وقفہ۔ دفتر میں صرف خون جما دینے والی ٹھنڈک تھی، پھر جیسے کسی نے پتھر میں جان ڈالنے کی کوشش کی ہو۔ رئیس کے ہونٹ ہلے۔ تدفین؟ یہ ایک لفظ نہیں تھا، ایک کرہ تھی جو اس کے اندر سے نکلی تھی۔ مراد نے ایک گہری سانس لی۔ جمال صاحب وہ ٹھیک نہیں ہیں؟ مگر انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، نہ کوئی جواب۔ انہوں نے خاموشی سے بیٹی کو دفنا دیا۔ اس بار رئیس کی پتھرائی ہوئی آنکھوں میں ایک ہلکی سی لرزش ہوئی۔ اس نے اپنی نظریں شہر کے مناظر سے ہٹا کر سامنے میز پر جمائیں۔ روزہ کو دفنا دیا؟ وہ جیسے اسے سن نہیں رہا تھا۔ اس کی آواز کھردری تھی، جیسے صدیوں بعد استعمال کی گئی ہو۔ وہ ٹوٹ چکے ہیں۔ مراد کی آواز میں بھی درد ابھرا۔ تمہیں ایک بار ان سے ملنا چاہیے، وہ تمہاری راہ تک رہے ہوں گے۔ رئیس نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے آہستہ سے اپنے ہاتھ اٹھائے اور میز پر رکھ دیے۔ اس کے ہاتھ اب کانپ نہیں رہے تھے، وہ بے حس تھے۔ اس نے اپنی انگلیوں کو دیکھا، پھر اپنی شرٹ پر لگے خون کے دھبے کو۔ یہ وہی ہاتھ تھے جنہوں نے ٹریگر دبایا تھا، یہ وہی ہاتھ تھے جنہوں نے عروضہ کو گود میں اٹھایا تھا جب وہ مر رہی تھی، یہ وہی ہاتھ تھے جو اب اس کے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ ایک ناقابل برداشت اذیت کی لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ وہ پتھر جو اس کے اندر جمع ہوا تھا چٹکنے لگا۔ میں نے اسے مارا مراد! اس کی آواز ایک ٹوٹی ہوئی سرگوشی تھی۔ اس نے پہلی بار مراد کی آنکھوں میں دیکھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی بے بسی تھی جو پہاڑ کو بھی ریزہ ریزہ کر دے۔ مراد نے نفی میں سر ہلانا چاہا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہی سچ تھا۔ چاہے ڈیفینس میں مارا ہو، مگر خون اسی کے ہاتھوں ہوا تھا۔ یہ ایک بھیانک سچائی تھی۔ تم نے فجر کو بچایا رئیس، تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ وہ پاگل ہو چکی تھی۔ راستہ؟ اس کے لبوں پر ایک بھیانک کھوکھلی ہنسی ابھری۔ راستے تو کمزور لوگ ڈھونڈتے ہیں مراد، بادشاہ فیصلے کرتے ہیں، اور میرا فیصلہ کیا وہ صحیح تھا؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اکڑے ہوئے جسم سے چٹکنے کی آواز آئی۔ وہ چند قدم بڑھا کر کھڑکی کے پاس گیا اور باہر دیکھنے لگا۔ وہ میری ڈھال تھی، میری تلوار تھی، میری وفادار، اور میں نے اپنی ہی ڈھال کو توڑ دیا۔ اس کی آواز میں آنسو نہیں تھے، آنسوؤں سے کہیں زیادہ گہرا کرب تھا۔ اس کی قیمت عروضہ تھی۔ اس نے شیشے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، فجر کو بچانے کی قیمت عروضہ تھی، اور یہ قرض مجھ پر ہمیشہ رہے گا۔ مراد خاموش کھڑا رہا۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ آج رئیس اورنگزیب کوئی بادشاہ نہیں تھا،
وہ ایک مقروض تھا جو اپنی ہی روح کا قرضدار ہو چکا تھا۔ دن پوری طرح نکل آیا تھا، شہر جاگ رہا تھا، زندگی اپنی رفتار سے چل رہی تھی، مگر رئیس کے دفتر میں رات ٹھہر گئی تھی، ایک ایسی رات جس کی صبح شاید کبھی نہ ہو پائے۔ ہوش کی دنیا میں واپسی دھندلی اور مبہم تھی۔ اس کی آنکھیں جب پوری طرح کھلیں تو اس نے خود کو ہسپتال کے اسی پرائیویٹ سویٹ میں پایا، مگر اب منظر بدل چکا تھا۔ مشینوں کی بیپ مدھم تھی اور کمرے میں ایک عجیب سی ویرانی اور ٹھہراؤ تھا۔ باہر سے صفائی کی آوازیں آ رہی تھیں اور اندر ایک نرس کچھ سامان اکٹھا کر رہی تھی۔ اس کی پہلی نظر فجر پر پڑی، جو کھڑکی کے پاس کھڑی باہر خلا میں گھوم رہی تھی۔ اس کا وجود وہاں تھا، مگر روح کہیں اور بھٹک رہی تھی۔ وہ اٹھنا چاہتا تھا، مگر سر چکرا گیا۔ طویل بے ہوشی نے اس کی حواس سلب کر لیے تھے۔ اٹھنے کی کوشش کی تو اس کے جسم میں درد کی ٹیسیں اٹھیں۔ اسی لمحے اس کی نظر لاؤنج میں گئی۔ دیوار پر لگے شیشے کے فریم میں دراڑیں تھیں، چھت کا پلستر اترا ہوا تھا، اور ہوا میں جراثیم کش دوا کی تیز بو کے ساتھ ایک اور ناقابل بیان سی بھاری بانس رچی ہوئی تھی۔ لگا جیسے اس کی بے ہوشی کے دوران یہاں کوئی طوفان آ کر گزر گیا ہو۔ فجر! اس کی آواز کمزور تھی۔ اس آواز پر وہ جھٹکے سے پلٹی۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو خوف کی لہر دوڑی، پھر اس نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور اس کے پاس آ گئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ نہیں، بیٹھو۔ اس نے فجر کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر وہ اپنا ہاتھ کھینچ چکی تھی، جیسے وہ اس کے چھونے سے ڈرتی ہو، جیسے وہ چھوئے گا تو جل جائے گا۔ اس کے گال پر ایک خراش کا نشان تھا، جبکہ پیشانی پر بھی سنی پلاسٹر لگا ہوا تھا۔ چہرے کے زخموں کو نفاست سے چھپانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا یا پوچھتا، راہداری میں لگے ٹی وی کی آواز اندر آنے لگی۔ کوئی نیوز چل رہا تھا۔ رئیس گروپ کی سینئر ٹیک ڈائریکٹر عروضہ جمال کی اچانک موت نے کاروباری حلقوں میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ ابتدائی اطلاعات اور جائے وقوع سے ملنے والے شواہد کی بنا پر پولیس نے اسے خودکشی قرار دے کر کیس بند کر دیا ہے۔ ٹی وی اسکرین پر عروضہ کی یونیفارم میں تصویر ابھری۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ ایک لمحے کو ولی کا سانس ساکت ہوا۔ اس نے بے یقینی سے ٹی وی کی آواز سنی، پھر فجر کے زخمی چہرے اور خوفزدہ آنکھوں کو دیکھا، اور پھر لاؤنج کی تباہ شدہ حالت پر نظر ڈالی۔ تینوں چیزیں ایک ساتھ مل کر ایک ایسی خوفناک تصویر بنا رہی تھی جسے اس کا دماغ قبول کرنے سے انکاری تھا۔ اس کے اندر سب کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا، مگر چہرے پر مکمل سکوت طاری ہو گیا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، ایک لفظ بھی نہیں، بس آنکھیں بند کر لیں، جیسے اس کڑوی حقیقت کو اپنے اندر اتار رہا ہو۔ اس کے بعد ڈسچارج کا عمل مکمل خاموشی میں ہوا۔ فجر اب یہاں نہیں رکنا چاہتی تھی، اور نہ ولی رک سکتا تھا۔ ولی کی 2 سرجری ہوئی تھی، اور وہ آہستہ آہستہ صحت یاب ہو رہا تھا۔ وہ خود یہاں رہنا نہیں چاہتا تھا، باقی کا علاج گھر میں بھی ہو سکتا تھا۔ نہ اس نے کوئی سوال کیا، نہ فجر نے کوئی وضاحت دی۔ وہ ایک دوسرے سے ایسے بچ رہے تھے جیسے ان کے درمیان الفاظ نہیں، کانچ کی ایک دیوار کھڑی ہو جسے چھونے سے دونوں زخمی ہو جاتے۔ گھر تک کا راستہ بھی اس برفانی خاموشی میں کٹا۔ گاڑی کی کھڑکی سے باہر شہر کی زندگی دوڑ رہی تھی، مگر اندر 2 انسان اپنی اپنی ذات میں قید ایک نہ ختم ہونے والی رات کا بوجھ اٹھائے بیٹھے تھے۔ گھر کا دروازہ کھول کر جب وہ اندر داخل ہوئے تو یہ خاموشی مزید گہری اور کاٹدار ہو گئی۔ یہ وہی گھر تھا جہاں سے وہ خوشی خوشی گئے تھے، مگر اب اس کی دیواروں سے بھی وحشت ٹپک رہی تھی۔ فجر نے اسے صوفے پر بٹھایا اور خود اس سے چند قدم دور کھڑی ہو گئی۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے۔ آخر کار ولی نے اس ناقابل برداشت خاموشی کو توڑا۔ اس کی آواز اسپاٹ تھی، لیکن کہیں ہلکا سا خوف تھا۔ کیسے ہوا یہ سب؟ فجر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ساکت کھڑی رہی۔ کیا وہ ہسپتال میں؟ اس نے جسم سے اٹھتے درد کو ضبط کرتے پوچھا۔ وہ یوں ہی کھڑی رہی۔ فجر کی خاموشی اسے سب سمجھا رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی، میں تمہیں
ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں۔ پھر وہ آہستہ آہستہ ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گئی، بے جان سی۔ ولی نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے ذہن میں عروضہ کا چہرہ گھوم گیا، اس کی محبت، اس کا جنون، اس کی ضد، اس کا ٹوٹا پن۔ اس نے کہا تھا، ٹوٹی ہوئی کوئی بھی چیز جنگ میں خطرناک ثابت ہوتی ہے، مگر اس کا دماغ نہیں مان رہا تھا کہ عروضہ صرف محبت کے لیے ایسا کرے گی۔ عروضہ جمال اتنی کمزور نہیں تھی، اور یہ زخم۔ اس نے فجر کے چہرے کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے مجھ پر حملہ کیا تھا، وہ مجھے مار دینا چاہتی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اگر میں تمہاری زندگی سے نہیں گئی تو وہ مجھے صفحۂ ہستی سے مٹا دے گی۔ اسے لگتا تھا میں نے تمہیں اور بگ بی کو اسے چھینا ہے۔ وہ سر جھکائے کہہ رہی تھی، جیسے مجرم وہی ہو۔ ایک عروضہ کی موت سینکڑوں لوگوں کو مجرم بنا گئی تھی۔ ایک ایک لفظ زہریلے تیر کی طرح ولی کے سینے میں اتر رہا تھا۔ وہ تصور کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں ان پر کیا بیتی ہوگی۔ پھر اس کی موت۔ وہ جاننا چاہتا تھا، جو وہ سوچ رہا تھا کیا وہ سب تھا؟ وہ خودکشی نہیں تھی، وہ بگ بی نے مزید کہنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ یہ بوجھ اس کے کندھوں پر نہیں ڈالنا چاہتی تھی، مگر ولید کو مزید جاننے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ عروضہ کی موت کا تعلق براہ راست اس سے اور فجر سے تھا۔ اس کا سارا غصہ، ساری تکلیف ایک گہرے یخ بستہ احساس جرم میں بدل گئی تھی۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ خود کو مجرم سمجھ رہا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی محبت میں عروضہ اس حد تک جائے گی۔ وہ ایک انسان کو قاتل بنا دے گی اور خود موت کے منہ میں چلی جائے گی۔ اس کی محبت نے اسے مار ڈالا، یہ ماننے کو ذہن تیار نہیں تھا۔ اس کی محبت نے اسے مار ڈالا، یہ ماننے کو ذہن تیار نہیں ہے۔ اس نے ہولے سے سرگوشی کی، مجھے نہیں پتا تھا وہ مجھ سے اتنی نفرت کرتی تھی۔ ولی نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہری اذیت ناک شکست تھی۔ وہ تم سے نفرت نہیں کرتی تھی فجر، وہ مجھ سے محبت کرتی تھی، اتنی شدید محبت کہ راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کر دینا چاہتی تھی، اور آخر میں اس نے خود کو ہی تباہ کر لیا۔ وہ سانس لینے کو رکا، اور اس سب کا ذمہ دار میں ہوں۔ یہ اعتراف نہیں تھا، یہ ایک سزا تھی جو اس نے خود کو سنائی تھی، ایک ایسی سزا جو اسے عمر بھر کاٹنی تھی۔ ان کا گھر اب گھر نہیں رہا تھا، ایک یادگار بن چکا تھا، ایک ایسی محبت کی یادگار جس کی قیمت ایک جان سے چکائی گئی تھی۔ وہ جاتے جاتے سب کو احساس جرم میں ڈال گئی تھی۔ وقت کی رفتار کبھی کبھی ایک دھوکہ لگتی ہے۔ دن، ہفتے اور مہینے اپنی جگہ پر چلتے رہتے ہیں، مگر انسان کے اندر ایک ایسی گھڑی جاگ اٹھتی ہے جو رک جاتی ہے۔ رئیس کے لیے وہ گھڑی عروضہ جمال کی موت کے دن سے رکی ہوئی تھی۔ دنیا اپنی رفتار سے چل رہی تھی۔ شہر کے فلک پوسٹ ٹاور، گلیوں میں دوڑتی گاڑیاں، بورڈ رومز میں ہونے والی ڈیلز، اسٹاک مارکیٹ کی گرتی بڑھتی لہریں، سب کچھ پہلے جیسا تھا، مگر اس کے اندر کا شہر، اس کی اپنی سلطنت، اس کا دل، سب ساکت ہو چکے تھے۔ دفتر کی بلند و بالا عمارت جو ہمیشہ زندگی اور طاقت سے لبریز رہتی تھی، اب قبرستان کسی خاموشی لیے کھڑی تھی۔ بڑے بڑے شیشوں کے باہر شہر کا منظر جھلملا رہا تھا، مگر اندر بس سناٹا تھا۔ اس کے سامنے میز پر کاغذوں کے ڈھیر، بند فائلیں اور بجھتی اسکرینز تھیں، مگر آنکھوں میں ان سب کا عکس نہیں تھا۔ وہ خالی خلا کو گھور رہا تھا، جیسے وہاں اسے کوئی جواب ملنے والا ہو۔ اس کی شرٹ اب سفید نہیں رہتی تھی۔ وہ دن گزر گئے جب اس کی شخصیت نکھری ہوئی، بے داغ اور فولادی لگتی تھی۔ عروضہ کے خون کا ایک داغ جو شاید کئی بار دھویا جا چکا تھا، پھر بھی کہیں نہ کہیں واپس ابھر آتا تھا۔ وہ داغ صرف کپڑے پر نہیں تھا، وہ اس کے اندر، اس کی سانسوں میں، اس کی روح پر درج تھا۔ دن گزر رہے تھے، مگر رئیس کی راتیں ختم نہ ہوتیں۔ وہ جاگتا رہتا اور جاگتے ہوئے بھی خواب دیکھتا، خواب نہیں، ڈراؤنے سچ۔ عروضہ کا آخری لمحہ، اس کی آنکھوں کی بے یقینی، اور وہ ایک جملہ جو اس کی زندگی کا دائمی بوجھ بن گیا تھا۔ اسی لمحے کمرے کی خاموشی لفٹ کے کھلنے کی آواز سے ٹوٹ گئی۔
اس نے سر کو ذرا سا جنبش دیا، جیسے یقین نہ آیا ہو کہ واقعی کوئی اندر داخل ہوا ہے۔ یہ میثم تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اندر آیا۔ اب وہی عروضہ کی جگہ دیکھ رہا تھا، وہی ذمہ داریاں اٹھا رہا تھا۔ اس کے قدموں میں ایک طرح کی جھجک تھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ یہاں ہر لفظ اور ہر حرکت تولی جائے گی۔ وہ آہستگی سے میز کے قریب آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چیز تھی، ایک USB۔ اس نے خاموشی سے وہ رئیس کے سامنے رکھ دی۔ رئیس نے خالی نظروں سے USB کو دیکھا، پھر نگاہیں میثم پر ٹکائیں۔ وہ نگاہیں اجنبی تھیں، جیسے وہ پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو کہ یہ شخص کون تھا اور یہ اس کے سامنے کیوں کھڑا تھا۔ میثم کے ہونٹ تھوڑے کانپے اور وہ دھیمی آواز میں بولا، یہ میڈم عروضہ نے آپ کے لیے دی۔ یہ سنتے ہی رئیس کے اندر جیسے بجلی سی دوڑ گئی۔ اس نے فوراً USB کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ آگے بڑھے، لیکن انگلیاں لرز رہی تھیں۔ یہ ہاتھ بادشاہ کے نہیں تھے۔ اس میں کیا ہے؟ میں نہیں جانتا، میثم نے وضاحت کی۔ صرف آپ ہی اسے اوپن کر سکتے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا اور لفٹ کی جانب قدم بڑھائے۔ تم جانتے تھے؟ رئیس کی آواز گونجی۔ تم واقف تھے وہ کیا کرنے والی ہے؟ میثم کے قدم تھمے اور وہ رکا اور پلٹا۔ اس کا سر جھک گیا۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ فجر میڈم کو مارنے جائیں گی۔ رئیس نے گہری سانس لی اور سر اثبات میں ہلایا۔ میثم پلٹ گیا۔ لفٹ کا دروازہ بند ہوا تو پھر وہی سناٹا لوٹ آیا۔ میثم کے جانے کے بعد اس نے میز پر رکھی USB کو گھورا۔ اس کی آنکھیں بھر آنے لگیں۔ سیاہ آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے، ہونٹ خشک اور پپڑی زدہ تھے، جیسے کئی دن سے ان پر زندگی نے دستک نہ دی ہو۔ کچھ دیر وہ ساکت رہا، پھر لرزتے ہاتھوں سے USB اٹھائی اور لیپ ٹاپ کے پورٹ میں لگا دی۔ اسکرین جگمگائی، ایک پاس ورڈ سامنے آیا۔ رئیس نے کن پٹیاں دبا لیں، دل دھڑکنے لگا۔ پاس ورڈ کی جگہ چند خاکے ابھرے، ایک چہرہ، آنکھیں اور ایک آواز۔ وہ عروضہ کی آواز تھی۔ وہ اس سے پاس ورڈ مانگ رہی تھی۔ اس کا دل سینے سے ٹکرا گیا۔ اس کی آنکھیں بند ہوئیں، پھر کھلیں۔ اس نے کانپتے ہاتھ سے چہرے کو چھوا۔ آنکھیں اسکین ہوئیں اور پھر اس کی بھرائی آواز گونجی اور اگلے ہی لمحے اسکرین پر ویڈیو چلنے لگی، مگر اس کا سر جھک چکا تھا۔ سر اٹھائیں باس۔ یہ آواز، یہ لہجہ، یہ انداز، سب کچھ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ زندہ ہو، جیسے اسی کمرے میں موجود ہو۔ اس کا سر مزید جھک گیا۔ اذیت بھری ایک سسکی گلے میں ہی دب گئی۔ رئیس اورنگزیب کا جھکا ہوا سر اچھا نہیں لگتا۔ عروضہ کی آواز میں وہی غرور تھا جو ہمیشہ اس کی پہچان تھا، جیسے رئیس اورنگزیب سے بڑا کوئی نہ ہو۔ میں یہ سب کرنے کے لیے شرمندہ ہوں باس، مگر میری مجبوری تھی۔ اس جملے پر اس نے بے یقینی سے اسکرین کو دیکھا۔ آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ عروضہ جمال آپ کے ہاتھوں مر چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، تو آپ کو غلط لگتا ہے۔ میرا ایک حصہ ہمیشہ زندہ رہے گا آپ کے ساتھ۔ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ رئیس کے لب کپ کپائے۔ میں نے یہ سب کیوں کیا وہ آپ جلد جان جائیں گے، مگر اتنا کہوں گی کہ میرے پاس کوئی اور چوائس نہیں تھی۔ ہاں، آپ کو زخم دینے کے لیے مجھے افسوس ہے، مگر یہ بھیانک سچ ہے کہ انسان محبت کے آگے بے بس ہوتا ہے۔ رئیس نے آنکھیں زور سے میچ لیں۔ اس کے کندھے کانپنے لگے، مگر آنسو پھر بھی نہ نکلے، جیسے وہ بھی سوکھ گئے ہوں۔ لیکن یاد رکھیں، عروضہ جمال کبھی بھی رئیس اورنگزیب کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اس کے بعد اسکرین پر ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی۔ رئیس کا سانس رکنے لگا۔ کمرے میں صرف دل کے دھڑکنوں کی صدا گونج رہی تھی۔ پھر اچانک وہی پرانا لہجہ ابھرا۔ خیر، بہت ہو گئی یہ باتیں۔ وہ فائل اٹھاتے ہوئے نظر آئی۔ میں چاہتی ہوں کہ اب بس کریں۔ 3 دن کا سوگ بہت ہوتا ہے، اور آپ پر تو 1 دن کا بھی نہیں جچتا۔ رئیس کے لبوں سے ایک بے اختیار کرہ نکلی۔ کھڑے ہو جائیں، آپ کی سلطنت آپ کے منتظر ہے، اسے نظر انداز نہ کریں۔ آپ کا دشمن بہت خطرناک ہے، اور کون ہے وہ آپ کو جلد پتہ چل جائے گا۔ میرا وقت سے پہلے کچھ بھی کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ رئیس کا سانس بھاری ہونے لگا۔
اس کی آنکھیں حیرت اور خوف کے امتزاج سے اسکرین پر جمی تھیں۔ ہاں، اس سے پہلے آپ کو بہت کچھ کرنا ہے، میں نے پوری لسٹ بنا دی ہے۔ وہ فائل کھول کر دیکھنے لگی۔ کل یعنی 21 نومبر آپ کو نکلنا ہے۔ پراڈا سے جو پروجیکٹ طے ہو چکا ہے اسے پسے پش نہیں ڈال سکتے۔ اسکرین کے سامنے بیٹھے شخص کا دل دھڑکنے لگا، یوں جیسے عروضہ سامنے بیٹھی ہو۔ اور ہاں، میں نے اور مراد نے آپ پر لکھی جانے والی جس کتاب کی اجازت دی تھی وہ جلد پبلش ہو رہی ہے۔ وہ بالکل عام لہجے میں بات کر رہی تھی، جیسے کچھ بھیانک ہوا ہی نہ ہو، جیسے وہ ابھی زندہ ہو اور کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی بات کر رہی ہو۔ رئیس ساکت اسے دیکھتا رہا، سانسیں روکے، پلکیں جھپکائے بغیر۔ ہاں، وہ دنیا سے جا سکتی تھی، وہ عروضہ جمال تھی، رئیس گروپ کی ٹیک ہیڈ، مگر وہ رئیس کی سلطنت سے کبھی نہیں جا سکتی تھی۔ اسکرین پر وہ آخری بار مسکرائی۔ بس یاد رکھیں باس، عروضہ جمال ختم نہیں ہو سکتی، جلد ملیں گے۔ اگر آپ نے یہ سارے کام کیے تو… اسکرین سیاہ ہو گئی۔ رئیس کا سر آہستہ آہستہ جھک گیا، اس کے ہاتھوں نے کانپتے ہوئے کی بورڈ کو تھاما۔ کمرے کی خاموشی میں اس کے سانسوں کی گونج تھی۔ باہر شہر جاگ رہا تھا، مگر اس کے اندر ایک طوفان جاگ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ ابھی شروع ہوئی تھی، انجام کی کہانی۔ 21 نومبر کی صبح تھی۔ شہر میں ہلکی ٹھنڈ اتر آئی تھی، مگر رئیس کے اندر کی سردی سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ ہوائی اڈے کے پرائیویٹ ٹرمینل پر رئیس گروپ کے جیٹ کے گرد معمول کی بھاگ دوڑ جاری تھی۔ وردی پہنے عملہ سامان رکھ رہا تھا، ٹیکنیشینز آخری چیکنگ کر رہے تھے، اور فضا میں ایندھن کی ہلکی سی بو تھی جو تیز ہوا کے ساتھ کھل رہی تھی۔ یہ سفر عام نہیں تھا، یہ ایک عظیم فیشن شو کی طرف سفر تھا جہاں دنیا کے سب سے بڑے ویلن، تاریخ کے خوفناک کردار، کپڑوں اور جواہرات کے روپ میں دوبارہ زندہ کیے جانے والے تھے۔ پراڈا نے اس بار تاریخ کی کتابوں کو اسٹیج پر اتارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کاسٹیوم سے جڑے جواہرات رئیس گروپ کے تھے۔ یہ محض ایک فیشن شو نہیں تھا، بلکہ طاقت اور دولت کی علامت تھی، اور اس کا دل تھا رئیس گروپ۔ اس کی کار خاموشی سے رن وے کے قریب رکی، دروازہ کھلا اور وہ باہر آیا۔ کالا کوٹ، سیاہ چشمے اور وہی جمی ہوئی سنجیدگی جو اب اس کے وجود کا حصہ بن چکی تھی۔ چند لمحوں کے لیے اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ دن پوری طرح نہیں نکلا تھا، مگر افق پر روشنی کی ایک مدھم لکیر ابھری ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ میثم تھا، مگر افق پر روشنی کی ایک مدھم لکیر ابھری ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ میثم تھا، وہ پہلے ہی تھوڑا آگے بڑھ چکا تھا اور عملے کو ہدایات دے رہا تھا۔ مراد نظر نہیں آیا تھا، وہ نہیں جا سکتا تھا ڈارک سٹارز پروجیکٹ کے لیے جس کی تیاریوں میں اسے دن رات مصروف رہنا تھا۔ رئیس نے ایک بار مڑ کر پیچھے دیکھا۔ شہر کی عمارتیں، وہی شیشے کے ٹاور، وہی زندگی کی دوڑ، سب کچھ پیچھے رہ رہا تھا۔ کچھ لمحے کے لیے اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید چند دن دور رہ کر وہ اپنی روح کے زخم پر مرہم رکھ سکے، شاید فاصلہ اسے عروضہ کے جواب سے آزاد کر دے۔ وہی جملہ جو اب بھی اس کی رگوں میں خنجر کی طرح چلتا تھا۔ میثم نے آ کر سر جھکایا۔ جیٹ تیار ہے باس، رئیس نے سر ہلایا۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے زینے پر چڑھا۔ جیٹ کا اندرونی حصہ ہمیشہ کی طرح شاندار تھا، چمڑے کی نرم کرسیاں، سونے کے باریک کناروں والی لائٹس اور سکون سے بھری فضا۔ وہ اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ کھڑکی سے باہر شہر کا منظر چھوٹا سا لگ رہا تھا۔ انجنوں کی آواز ابھری، جہاز ہلکا سا لرزا۔ میثم آ کر سامنے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں رئیس کے لیے احترام بھی تھا اور تشویش بھی۔ اس نے آہستہ سے سانس لی۔ چند دنوں کے لیے، شاید میں ٹھیک ہو جاؤں میثم۔ یہ الفاظ زیادہ اپنے آپ سے کہے گئے تھے، میثم سے نہیں۔ جہاز رن وے پر دوڑا، پھر آسمان کی طرف اڑ گیا۔ نیچے شہر چھوٹ گیا، عمارتیں نقطوں میں بدل گئیں، اور وہ سناٹا جو اس کے اندر جمی برف کی طرح تھا بدستور ساتھ اڑا جا رہا تھا۔ اوپر آسمان پر روشنی پھیل رہی تھی، مگر اس کے دل میں اب بھی رات تھی۔ شاید واقعی یہ سفر اس رات کو تھوڑے وقت کے لیے توڑ دے، شاید واپسی پر وہ پھر سے بادشاہ لگنے لگے۔ ملان کی ایک وسیع و عریض ہال میں وہ رات تھی جو دنیا کے فیشن کیلنڈر پر ہمیشہ کے لیے ثبت ہونے والی تھی۔
हॉल के दरो दीवार स्याह मखमल से ढके थे। रोशनी नियॉन ब्लू और सुर्ख की मध्यम किरणों में ढल रही थी और एक पुरस्कार सा जादू हर कोने में बिखरा हुआ था। शो का थीम ऐलान हो चुका था, तारीख के सबसे बड़े विलन और उनके जवाहरात। हॉल में मौजूद हज़ारों आंखें इस लम्हे का इंतज़ार कर रही थीं। दुनिया के सबसे बड़े डिज़ाइनर्स, सरमायाकार और शाही ख़ानदानों के नुमाइंदे कतारों में बैठे थे। कैमरे की फ्लैशेस दम तोड़ चुकी थी, क्योंकि सब जानते थे अब ये रोशनी स्टेज पर गिरेगी। पहला मॉडल रैंप पर उभरा। इसने कुरून वस्ता के एक खून आशाम बादशाह का लिबास पहना था, मखमली सुर्ख कोट और कॉलर पर झिलमिलाते हीरों की कतार। वो रईस ग्रुप के हीरे थे, जिनकी कटाई खास इसी शो के लिए की गई थी। हॉल में एक लम्हे को सन्नाटा छा गया, जैसे सभी इन हीरों की चमक से सांस लेना भूल गए हों। इसके बाद विलन एक एक करके रैंप पर उतरते गए। कोई अपनी स्याह कैप में था, जिसके किनारे पर रईस ग्रुप के सामने हीरे बिखरे हुए थे। रईस ग्रुप के स्याह हीरे बिखरे थे। कोई अपनी छड़ी पर झुके हुए जुमर्द और नीलम के साथ चल रहा था। किसी के दस्तानों में बर्फ़ की तरह चमकते हीरे जड़े थे। किसी के दस्तानों में बर्फ़ की तरह चमकते हीरे जड़े थे। ये महज कपड़े नहीं थे, ये ताकत की तारीख थी जो गोया ज़ेवरात की ज़बान में दोबारा लिखी जा रही थी। हर विलन का लिबास अपने अंदर एक कहानी रखता था, और इस कहानी का दिल वो हीरे थे जिन पर रईस ग्रुप की मोहर लगी हुई थी। मेहमानों में सरगोशियाँ चलने लगीं। ये कौन सा जवाहरात हाउस है? इतनी बारीक कटिंग, इतनी शानदार चमक, ये आम नहीं। रईस ग्रुप? हाँ, रईस ग्रुप ही हो सकता है। कैमरों ने रैंप छोड़कर वीआईपी सेक्शन की तरफ रुख किया। वहाँ सबसे अगली कतार में रईस बैठा था, स्याह कोट में, आंखों पर धीमी रोशनी का अक्स और चेहरे पर वही खालीपन जो आजकल रहने लगा था। वो बादशाह की तरह बैठा था, मगर इसके दिल में वही खला था। मीज़म इसके बराबर में बैठा था, सब संभालता हुआ। रईस की नज़रें कभी रैंप पर, कभी उन जवाहरात पर ठहरती और कभी खला में गुम हो जाती। एक लम्हे को जब एक विलन ने स्याह हीरों के साथ अपना कैप लहराया तो इसे उरूज़ा याद आ गई। इसकी आवाज़ समाज से टकराई। सर उठाएं बॉस। इसका दिल ज़ोर से धड़का। वो लम्हे भर के लिए आंखें बंद कर गया। स्टेज पर आखिरी विलन नमूदार हुआ। वो सबसे शानदार और सबसे पुरस्कार था। इसका लिबास काले मखमल का था, मगर इस पर हीरे जड़े सिर्फ ज़ेवरात नहीं लगते थे, वो जंजीरें लगते थे। ताकत की, ग़ुलामी की और खून की जंजीरें। हॉल तालियों से गूंज उठा। इस वक्त मेज़बान की आवाज़ बुलंद हुई। ख़वातीन व हज़रात, ये हैं प्राडा विलन्स कलेक्शन, और इन जवाहरात का शुक्रिया जो इस शो को हमेशा के लिए यादगार बना गए। कर्टसी ऑफ रईस ग्रुप। रोशनी रईस पर पड़ी। वो ज़रा सा चौंका, मगर फिर सीधा होकर बैठ गया। इसकी स्याह आंखों के गिर्द थकन थी। हॉल में तालियों की गूंज बढ़ गई। वो जानता था ये लम्हा दुनिया के लिए जीत थी, मगर इसके अंदर हार अभी भी कायम थी। कई दिनों की गैर हाजिरी के बाद आज फजर ने हिम्मत करके दफ्तर का दरवाज़ा खोला। मुनार फैशंस की इमारत हमेशा की तरह चमक रही थी, मगर अंदर दाखिल होते ही इसे ऐसे लगा जैसे वक्त थम गया हो। राहदारियों की चहल पहल, काम करते डिज़ाइनर्स और मेज़ों पर बिखरी हुई फाइलें, सब जैसे किसी बिखराव का अक्स थे। वली का एक्सीडेंट, उरूज़ा की मौत, ये सब वाक़यात इसके इर्द गिर्द एक ऐसा जाल बुन चुके थे जिसे काटना नामुमकिन लग रहा था। कमरे में धूप हल्की हल्की खिड़की के पर्दों से छन रही थी। वो फाइल्स पलट रही थी, मगर जहन कहीं और था। तभी फ़ोन बजा। पहले एक बार, फिर दूसरी बार, फिर मुसलसल ज़िद्दी अंदाज में। इसने भुएं सुकेड़ी। नंबर अनजान था। लम्हे भर को सोचा कि नज़रअंदाज कर दे, मगर फिर जाने क्यों हाथ खुद ब खुद आगे बढ़ा। फ़ोन कान से लगाया। हेलो। इसकी आवाज़ में वही रस्मी सख्ती थी। दूसरी जानिब से एक लड़सती हुई मगर मानूस आवाज़ उभरी। हेलो फजर। वो चौंकी। ये अरसल था। इसकी आवाज़ सुनकर एक पल को जैसे जिस्म थम सा गया। इसकी आवाज़ सुनकर जिस्म एक पल को जैसे जम सा गया। प्लीज़ फ़ोन बंद मत करना, तुम्हें तुम्हारे शौहर की कसम। फजर का हाथ फ़ोन बंद करने के लिए बढ़ा था, मगर ये जुमला इसके इरादे को जकड़ गया। दिल में झुंझलाहट दौड़ी। तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते?
आखिर चाहते क्या हो? दूसरी तरफ से सांसों में भारीपन घुला हुआ था। मेरी बात गौर से सुनो फजर, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मेरा यकीन करो, प्लीज़ जल्दी बोलो। इसने बेचारी से आंखें बंद की। एक लम्हे के सकूत के बाद वो धमाका हुआ जिसने फिजा को चीर कर रख दिया। तुम मेराजुद्दीन की बेटी नहीं हो। चंद पल की खामोशी और फिर वो घुर्राई। क्या बकवास कर रहे हो? ये हकीकत है। तुम मुनार मेराज और फुरकान कुरैशी की बेटी हो फजर। तुम मेरी कज़न हो। इसकी आवाज़ में हल्की सी कपकपाहट थी। दफ्तर की दीवारें जैसे लरस गईं, छत जैसे इसके असर पर आ गिरी। वो कुर्सी पर साकित हो गई। इसका सांस रुकने लगा। मुंह बंद करो। अब तुम मरे हुए लोगों को बदनाम करोगे? इसका चेहरा सुख पड़ गया, आंखों में चिंगारियां भर आई। असली कहर लौट आया, मगर अल्सर की आवाज़ नरम और टूटी हुई थी। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें डीएनए रिपोर्ट भेज रहा हूँ, उसे देख लो। बाकी तुम अपनी अम्मा से पूछ सकती हो। मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला फजर। मैं जानता हूँ तुम मेरी नहीं हो, मगर मेरी मोहब्बत कभी झूठ नहीं थी। इसके अल्फाज का आखिरी सिरा अज़ियत से लरस रहा था। फिर कॉल कट गई। वो कुर्सी पर बैठी रही, बिल्कुल साकित, जैसे वक्त थम गया हो। कानों में साई साई गूंज रही थी। अचानक फ़ोन पर नोटिफिकेशन उभरा। इसने कपकपाते हाथों से स्क्रीन खोली। सामने एक डीएनए रिपोर्ट खुली। इसकी आंखें एक एक लफ्ज़ पढ़ रही थीं, मगर दिमाग इनकार कर रहा था। नतीजा, फजर मेराज, बायोलॉजिकल चाइल्ड ऑफ फुरकान कुरैशी। इसके और फुरकान की जीन्स का मैच साफ दर्ज था। फ़ोन लरसते हाथों से छूटकर मेज़ पर गिर गया। होंठ कँपकपा गए, आंखें हैरत से फैल गईं। क्या ये सच था? इतनी खौफनाक सच्चाई? नहीं, ये झूठ है, ये सच नहीं हो सकता। वो खुद को तसल्ली देना चाहती थी, मगर दिमाग बार बार हकीकत दिखाता। माजी की यादें एक एक करके सामने आने लगीं। अम्मा के वो जुमले जो इसके दिल में नासूर की तरह बेबस थे। तुम्हारा वजूद अनचाहा है फजर। हमने कभी तुम्हारी ख्वाहिश नहीं की। तुम हम पर अजाब की तरह मुसल्लत की गईं। हर याद अब एक कड़ी बन रही थी। इसकी और मुनार की उम्र का फ़र्क, वालदैन का इसे कभी कबूल ना करना, हर सर्द नज़र, हर काटता हुआ लफ्ज़, अब सब मायने खेज लग रहा था। इसके गले में फंदा सा पड़ गया। सांस लेना मुश्किल हो गया। पूरे जिस्म को लगा जैसे किसी ने उठाकर कांटों पर फेंक दिया हो। आंखें नम हो गई और दिल की धड़कन बेकाबू। वो कुर्सी से झटके से उठी। कमरे में घुटन फैल गई। इसी लम्हे की नज़र उठी ग्लास डोर के बाहर राहदारी में एक साया सा हिला। वो वली था। इसके कंधे और बाजू पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। कंधे के अलावा इसके सर के पिछले हिस्से पर चोट आई थी। एक छोटी सी सर्जरी हुई थी जिससे जमा हुआ खून साफ किया गया था। वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, मगर अब भी हौसला जता रहा था। फजर ने इसे देखा, मगर वली का वजूद इसकी आंखों में धुंधला गया। सब कुछ बिखरता जा रहा था। क्या इसकी ज़िंदगी में कुछ सच बाकी था? क्या इसकी ज़िंदगी में कुछ सच बाकी था, या वो खुद महज एक बोझ थी, एक अनचाहा वजूद? आंखों से आंसू बह निकलने को बेताब थे, मगर वो पी गई। कमरे की रोशनी मद्धम हो गई और वो अपने ही वजूद में कैद इन दुखों के कांटों पर तड़पने लगी। वो करीब आ गया था। इसने लम्हे भर को खुद को समेटा। दिल की धड़कनें अब भी बेतरतीब थीं, मगर चेहरे पर एक ज़बरदस्ती सुकून की तह जमा दी। वो अंदर दाखिल हुआ। कुछ कहने वाला था कि रुक गया। इसकी तेज़ आंखें इसे परख रही थीं। क्या हुआ? सब ठीक है? वो परेशानी से बोला। आहिस्ता आहिस्ता तो सब ठीक हो रहा था। इसने लब हिलाए, मगर अल्फाज गले में अटक गए। एक लम्हे के बाद मुस्कुरा दी, वही टूटी हुई मगर मजबूत सी से जोड़ी गई मुस्कुराहट। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। वली ने करीब आते इसकी आंखों में झांका। इसके ज़ब्त के पीछे छुपा खौफ, छुपा राज वो साफ देख रहा था, मगर फजर की ज़िद, इसकी खामोशी सब पर भारी थी। कुछ तो हुआ है, इसने आहिस्तगी से कहा। कुछ बातें कहने से बोझ और बढ़ जाते हैं। मुझे अभी कुछ नहीं कहना। वो रुकी, सांस भरती हुई, गोया अपने ही ज़ख्म पर मरहम रख रही हो। वो कुछ कहना चाहता था, मगर इसके अल्फाज जंजीर डाल गए थे। चंद लम्हे से देखता रहा।
کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے بات کا رخ موڑ دیا۔ اس نے آگے بڑھ کر فجر کا ہاتھ تھام لیا۔ چلو لنچ کے لیے چلتے ہیں، مجھے بھوک لگی ہے۔ فجر نے سر ہلایا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی لرزتی کیفیت ولی سے چھپی نہیں، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اب اس کی زبان کھل گئی تو سب کچھ بکھر جائے گا۔ سب کے شکنجے میں جکڑی وہ اس کے ساتھ چلتی۔ قدم بوجھل تھے، مگر چہرے پر وہی زبردستی کا اطمینان جو اسے سجائے رکھنا تھا۔ شاید کچھ وقت تب تک جب تک وہ سچائی جان نہ لے، اور ولی وہ اسے کچھ وقت دینا چاہتا تھا جو ہر انسان کو چاہیے ہوتا ہے۔ چلیں گائز، میں اس ایپیسوڈ کو یہیں پہ اینڈ کر رہی ہوں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ ایپیسوڈ میں پہلے بھی ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر چکی بھی ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے چینل کے اوپر رسپانس ہی نہیں آ رہا، اور یہ سب کچھ نمرہ احمد کی ماری گئی اسٹرائکس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میری چینل کی ریچ ایک دم سے اتنی ڈاؤن ہو گئی ہے۔ اسٹارٹنگ میں تو کچھ دن تک میرے چینل پہ کچھ اپلوڈ بھی نہیں ہو رہا تھا، جو شاید میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا۔ اس کے بعد جب اپلوڈ ہونے لگا تو مجھے کام سے کہیں جانا پڑ گیا، میں کچھ چیزوں میں الجھی ہوئی تھی، اس لیے کچھ آپ لوگوں کو ریکارڈ کر کے دے ہی نہیں سکی۔ لیکن اب سے انشاءاللہ ریگولر پوسٹس آیا کریں گی، ریگولر اپلوڈنگ ہوں گی، آپ لوگوں کے جو ریکویسٹڈ ناولز ہیں ان کی بھی، اور جو پینڈنگ پہ پڑے ہیں ان کی بھی انشاءاللہ سب کچھ کور اپ کروں گی اب۔ باقی آپ لوگ پلیز یار لائک کیا کریں ویڈیو کو، اور بس لائک کر کے کمنٹ کر دیا کریں اچھے، کیونکہ میرے چینل واقعی میں کافی ڈاؤن چل رہا ہے۔ بس یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ کچھ دن میں، آئی جسٹ ہوپ۔ فی الحال میں بہت تھکی ہوئی ہوں۔